نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فضائل نماز کے شروع میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ یہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت برابر نہیں ہوتی۔ تجربے سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائیں، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کے لیے کافی ہیں۔ تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی ذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام اور صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے۔ نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے۔ اس لیے اس رسالے میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث پیش کرتا ہوں، چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 قرار دے کر فضائل نماز کے ساتھ موسوم کرتا ہوں۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے لوگ عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جماعت وہ ہے جو سرے سے ایک مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن لاپرواہی اور بری طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے گئے ہیں، اور ہر باب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے، مگر ترجمے میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے، لفظی ترجمے کی رعایت نہیں کی گئی۔ نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ عربی میں لکھ دیے گئے کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ تبلیغ کرنے والے حضرات کو کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ترجمہ اور فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ ہے اور دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان 5 بنیادوں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ آج 10واں روزہ ہے، آپ نے یہ روزے رکھنے آسان فرمائے، اللہ آگے روزے بھی آسان فرما اور اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ روزوں میں خاص کر
ہمیں گناہوں سے بچا۔ اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہماری زبان کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما۔ اللہ روزوں میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تیسرا کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پاک کلام کی کثیر مقدار میں تلاوت نصیب فرما۔ وقت نکال کے قرآن پڑھنے والا بنا۔ اللہ پورے روزے میں ساری نمازیں جماعت سے نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے جمعے باقی ہیں وہ جمعے آسان فرما۔ کل کا جمعہ آسان فرما۔ کل کا جمعہ آسان فرما۔ جمعے کے اعمال آسان فرما۔ اللہ دل دماغ سے غفلت ختم فرما۔ اللہ غفلت ختم فرما۔ اللہ غفلت ختم فرما۔ اللہ جہالت ختم فرما۔ آسمانی علوم عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما اور روزے ہمارے قیمتی بنا۔ یا اللہ ہمارے ذریعے سے دینی باتوں کو دنیا میں زندہ فرما۔ ہمارے ذریعے سے قرآن و حدیث کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمیں سبب بنا اقوام عالم کی ہدایت کا۔ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا۔ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا۔ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا اور شر کا تالا بنا۔ اور ساری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں سب کی مدد فرما۔ سب کو سچی توبہ نصیب فرما۔ سب کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ سب کو غم سے نجات عطا فرما۔ سب کو فقیری سے نجات عطا فرما۔ سب کو تکلیف سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر مسلم کی مدد فرما اور پوری دنیا کے سارے کافروں کے دل کلمہ طیبہ اور اسلام کی طرف مائل فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔